أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں حضور کے صدقے منظور اور مقبول فرمائے. ایک پنکھا چلائے، مکھی تنگ کر رہی ہے، سلو کر کے چلا دیجیے. سلو کر کے بیٹا چلا دیجیے. اس محفل پاک میں شرکت فرمانے والے اور محفل کو رونق بخشنے والے علماء، حفاظ، قراء، حضور کے دیوانے، مستانے، عوام اہل سنت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکن اور ذمہ داران، جہاں جہاں سے احباب دور و نزدیک سے بزرگ، نوجوان، بچے حاضر ہوئے، اللہ مجھ سمیت سب کی حاضری کو قبول فرمائے. تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ. بہت جلدی ہم اپنے گفتگو جس طرز پر لے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہاں تک پہنچا کے دعا لے کے رخصت ہو جاؤں گا. جی درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام. عرفان سامنے چلے جاؤ. بزرگ تنگ ہو رہے ہیں یار، ان کو آنے دو اندر. ان کو آنے دیں جی، آنے دیں. آ جائیں اندر، آ جائیں، آ جائیں. ان کو آنے دیں اندر، آنے سے تشریف لائیں. اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 107 کا پہلا حصہ پیش کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی، ضرر پہنچانے والی مسجد بنائی کفر کے سبب، اور تفریقم بین المؤمنین، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں. یہ مسجد، ہر مسجد
ہدایت کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جہاں کہیں قریبی کوئی مسجد ہوئی، ہمارے لوگ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، ان کی تعلیمات پر کھڑے ہو جانا، ان کے ساتھ بیٹھ جانا، پھر بعد میں اگر کوئی سنجیدہ بندہ اور درد دل رکھنے والا بندہ اگر سمجھائے تو ان کو جواب کیا دیتے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے، اللہ کا گھر ہی ہے۔ تو اب میں ان سے تھوڑا سا یہ کہوں گا، غور فرمائیے گا، یہ بھی ایک مسجد ہے جو تعمیر ہوئی، اور اس تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ ٹیل لگا لیے ابو عامر نے، یہ راہب تھا، کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کو روک لیا جائے، تو روک نہیں سکا، اور اس نے کہا جب بھی کوئی مخالف آپ کے مقابلے میں آئے گا تو میں مخالف کی طرف کھڑا ہوں گا۔ احد میں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مل کر اس نے حضور کے خلاف جنگ کی، ہر جنگ میں شرکت کرتا رہا، لیکن منہ کی کھانی پڑتی، شکست اٹھانی پڑتی، ذلیل ہونا پڑتا۔ غزوہ حنین تک اس طرح ہی کرتا رہا۔ جب اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی، تو اس نے اب اس کو یقین آ گیا کہ جنگ و جدل سے میں نہیں جیت سکتا، جنگ و میں نہیں جیت سکتا۔ جنہاں دے حوصلے تھوڑے نے نا، انہاں نال گل کوئی نہیں۔ جڑا بالکل چھوٹے دل والا ہے تے جلدی جلدی کام مکان دے چکر وچ نا، او دے نال خطاب نہیں ہے۔ جڑا تھوڑا کوئی سمجھ کے تے اگے گل سنن دے نتیجے چ بیٹھا ہے نا، او دے نال خطاب ضرور ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ اب اس کا شان نزول پیش کر رہا ہو کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، قرآن کا حصہ کیوں بنی۔ جب ہر بار کوشش کر لی، ہر بار کوشش کر لی، وہ راہب ناکام لوٹا اور اس کی عزتیں چھن گئی، لوگ اس سے دور ہو کر حضور کے قدموں میں بیٹھنے لگ گئے۔ جو حضور کے پاس آتا وہ واپس جانے جتنا رہتا ہی نہیں تھا، آتا قدموں میں بیٹھا دیوانہ ہو جاتا۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، یہودیوں نے تیار کیا مناظرے کے لیے، جائیں مناظرہ کریں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پیچھے آ کر بیٹھا، پہلے دیکھوں کوئی بات چیت ہو جائے، اس کے بعد وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اس کے بعد اگلا کام کروں گا، سوال جواب کروں گا۔ پیچھے بیٹھا، بیٹھے 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 اب وہ اس کے کونیاں مارتے ہیں، بات کر، اس کے ساتھی جو ساتھ آئے تھے گلتے کرنا، چپ اٹھتا نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اٹھا، اٹھ کر حضور کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اس طرح دا سونا چہرہ کوئی جھوٹیاں دا ہوندا ہے۔ اب کیا ہے، آئے مناظرہ کرنے ہیں، چہرہ وضحا دیکھ کر عاشق ہو گئے۔ جو آتا ہے خیر پاتا ہے، اور ان کو درد تھا کہ ہمارے بندے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ساتھ مل رہے، جو جاتا ان کا ہو جاتا، جو جاتا ان کا ہو جاتا۔ پروپیگنڈے کی تو حد کر دی۔ یہ آج کیا پروپیگنڈا ہے، آج کیا پروپیگنڈا ہے، یہ اس وقت سے بہت عرصہ پہلے سے
یہ پروپیگنڈے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور پروپیگنڈے کی مین وجہ کسی نے آج تک کہا ہو کہ مثال کے طور پر اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، مین جو معاملہ چلتا تھا وہ حضور کی ذات پر اٹیک ہوتا تھا. وہ شرک کرتے تھے، مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود مین جو اٹیک ہوتا وہ حضور کی ذات پر ہوتا. کیا بشر مثلکم بشر مثلنا، ساڑی طرح بشر نے، ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح ہی ایسے ہیں، ہماری طرح ہی ایسے. یہ بینے بجاتے، یہ تماش بینیاں کرتے، یہ اس وقت سے چلتا آیا، اور جو جو تماش بینیاں کرتے لوگ دیکھنے کی غرض سے آتے، عاشق ہوتے، دیوانے ہوتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے. ان کی صفیں خالی ہونا شروع ہو گئی. اب ان کے جو ہے جو کچھ تھا اکیلے ہونا شروع ہو گئے. لیکن کیا ہے، قربان جائیں، اللہ اکبر. اسی طرح ابو عامر جو ہے، اس نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ایک اور بندہ بھی آیا، عروہ بن مسعود. کون؟ یہ وہ بندہ ہے اسلام لانے سے پہلے، یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت مثال کے طور پر بڑی بڑی سلطنتوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس یہ سفیر بن کے جاتا تھا. اب اہل مکہ نے ان کو کہا، اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر کہیں، دیکھیں کہ مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، تجزیہ کریں، دیکھیں یہ کہاں تک جو ہے ہم ان کو پکڑ سکیں گے. وہ مسلمان حضور کے پاس بیٹھے، عاشق بیٹھے ہیں، صحاب بیٹھے، تو ایسے دیکھ 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 تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا نا تو انہوں نے کہا ہاں سنا. اس نے کہا تم لوگ ان لوگوں سے کبھی جیت نہیں سکتے. اب میں ایک سوال، کیونکہ میں نے بہت جلدی آگے جانا ہے، عاشقوں سے سوال کر کے پھر آگے چلا جاؤں گا. اس نے جو چیز دیکھی تھی، کیا دیکھی تھی؟ کیا اس نے ایٹم بم دیکھے تھے؟ اس نے وہاں جو ہے میزائل دیکھ کے آئے، ایٹمی پاور دیکھ کے آئے، فوج بڑی دیکھ کے آئے، اسلحہ زیادہ دیکھ کے آئے، مال زیادہ دیکھ کے آئے، کیا دیکھ کے آئے؟ وہ جب دیکھ کے آیا اس نے واپس کہا تم نہیں جیت سکتے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب وہ اپنا لعاب خارج کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہروں پر ملتے ہیں. عاشق سے خطاب ہے جی. لعاب خارج کرتے ہیں، ہاتھوں پر لے کر چہروں پر ملتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. جب وہ بال تراشتے ہیں تو ان کے بال وہ سارے اپنے پاس محفوظ کر لیتے. جب وہ حکم دیتے ہیں ابھی زبان پر مکمل آیا نہیں ہوتا، ہر بندہ پہلے تیار ہوتا ہے حضور ہم کر دیں گے. جو اتنا پیار کرتے ہیں، جو پسینہ محفوظ کر رہے ہیں، جو ان کے لعاب دان تھوک مبارک محفوظ کر رہے ہیں، جو اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، اب کیا ہے تم اس قوم سے کبھی نہیں جیت سکتے. اب بتاؤ جو وہ چیز دیکھ کر آیا تھا، کیا عشق سرکار دو عالم دیکھ کے آیا تھا؟ حضور کا عشق دیکھ کے آئے. جب عشق موجود ہوگا تو کافر جب دیکھے گا نا وہ سمجھے گا نہیں ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے، ہم نہیں جیت سکتے. اس وقت بھی پروپیگنڈا حضور کے خلاف کیا گیا. دیکھیں ساحر ہیں نعوذ باللہ، کاہن ہیں نعوذ باللہ، جی یہ شاعر ہیں، یہ خود بنا لیا ہے، یہ ایسے کر لیا ویسے کر لیا ہے. اگر ہیں تو مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے یہ کر دکھائیں وہ کر دکھائیں. اس طرح کے مطالبے تھے. صدیق یا سارے عشاق اصحاب جو ہیں، اب ان کی ڈیمانڈیں کوئی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ادب پر ادب کیا ہے.
मुनाफिकों ने, काफरों ने, मुशरिकों ने ऐब निकाले, आशिकों ने रज के प्यार किया, डट के प्यार किया, टिका के मोहब्बत की, कोई हाथ बाकी नहीं रखी। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं कि ये बताएं, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी तरह बशर हैं, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, पीछे रख दे, हमारी तरह बशर है, हमारी तरह है, क्या ये जो लफ्ज है इस तरह का कहना? कुरान पाक ने 5 किस्में गिनवाई हैं। कितनी किस्में? 5 किस्में गिनवाई हैं। एक किस्म है काफिरीन की, एक किस्म है मुशरिकीन की, एक किस्म है मुज़ब्ज़बीन की, एक किस्म है मुदाहिनीन की, एक किस्म है मोमिनीन की। कितनी? 5 मोमिनीन की। जो काफिर हैं वो क्या कहते हैं? बाशरुम मिस्लुकुम बाशरुम मिस्लुना, हमारी तरह बशर है, काफिर ये कहते हैं, कुरान गवाह है। जब जो मुशरिक हैं वो क्या कहते हैं? नबियों को कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये मुशरिक ये है, ये इस तरफ पर वो करते, शिर्क करते। मुज़ब्ज़बीन वो लोग हैं जो दोनों मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, कभी इस पासे थे, कभी इस पासे, कभी इस पासे थे, कभी इस पासे, मजबूती नहीं, ठहरते नहीं। मुदाहिनीन को मुनाफिकीन भी कहते हैं। ये सिर्फ वाजिबी तौर पर मानते हैं, वाजिबी तौर पर मानते हैं, लेकिन सतही तौर पर मानते हैं, गहराई में, डेप्थ में नहीं जाते, राज के प्यार नहीं करते, थोड़ा थोड़ा बस इजहार करेंगे, थोड़ा थोड़ा ख्याल बस। उसके बाद अब उनकी अलामतें पेश है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदा आ रहा है, साहबा ने कहा हजूर बड़ी नमाजें पढ़ता है, खसाइसुल कुबरा के अंदर भी मौजूद है, जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत ने लिखा है। बंदा आया, बड़ी नमाजें पढ़ता है, फरमाया अच्छा, लेकिन इसके अंदर सिफत शैतान है। करीब आया, आपने फरमाया बता, तो अपने आप को हमसे अफजल नहीं समझता? कहता हाँ समझता। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा तुमने नमाजों पर ध्यान दिया, अगर ये हमारा आशिक होता तो सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली की तरह सामने ना बैठा होता। ये जो मुदाहिनीन है ना, मुदाहिनीन बस ये कलमे तक रहते हैं, बस नमाज रोजे तक रहते, नबी से इश्क की तरफ नहीं आते। मोमिनीन की अलामत है, मोमिन की अलामत है। मोमिन की अलामत क्या है? मोमिन की अलामत ये है अन्नबी औला, सुते बंदे नहीं, बगैर समझ के जड़ा सुभान अल्लाह कहे वो भी नहीं, समझदारी वाले बंदे चाहिए ने। आखिर तो फिर सारियां दी सुभान अल्लाह चाहिए, जदों एंड आएगा उस वेले सारियां दी चाहिए। फिलहाल समझ वाले बंदे चाहिए। सुस्ती दूर करो, मैं अकीदा समझा रहा। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरे नबी करीब हैं, मेरे नबी उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। जान नाल भी इन्ना प्यार नहीं जिन्ना प्यार हजूर नाल कर दे, औलाद से इतना प्यार नहीं जितना हजूर से करते, माल से इतना प्यार नहीं जितना हजूर से करते। सहाबा हैं बैठे, अब सरकार तशरीफ फरमाए, निगाहें तकी हुई, तक रहे, पूरे टिका के देख रहे, निगाह झपकते भी नहीं है, पूरी निगाह खोल के बैठे। फरमाए क्या कर रहे हो? सोने दीदार पे करने। फरमाया पूरी आंखें खोल के बैठे हो, दरमियान में वक्फा भी नहीं देते। सुनियो दिल बर्दाश्त जो नहीं करता वक्फा। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, गौर से अभी जा रहे आ रहे, क्या है? घर जाते हो वापस आते हो, है क्या? हजूर काम याद आता है, काम करके आता हूं, फिर मुझे तड़प पड़ती है, दिल बर्दाश्त नहीं करता जुदाई, इसीलिए खिदमत में आ जाता हूं, दीदार करता हूं। हजूर एक परेशानी और भी लगी है। क्या परेशानी है? सोने अच्छा तो जिन्नी दिल करता है दीदार करते रहने, आखिर एक दिन दुनिया तो जाना है।
سونے تسی نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول، آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم جنت میں ملے گی آپ کے صدقے لیکن نیچے درجے پر ہوں گے. کیا بنے گا ہمارا؟ جنت تے لبے گی، دیدار نہیں لبنا. اتنے تو موجیں دیدار پہ کرنے. عاشق کی سوچ دیکھ کے انداز ہی علیحدہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب کیا ہے حضور پھر کیا بنے گا؟ ابھی حضور خاموش ہوئے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو وحی دے کر بھیجا. یہ جو تھوک مبارک، لعاب مبارک چہروں پر ملنا، بال مبارک صحابہ کا سنبھال لینا، وضو کے قطرے نیچے نہ گرنے دینا، حضور کا حکم مبارک زبان پر لانے سے پہلے ابرو کے اشارے کو سمجھنا، یہ بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب والا اب یہاں کیا پیش کر رہا تھا جی؟ جبرائیل امین، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تشریف لے آئے. جیسے تشریف لائے کہا حبیب آپ بتائیں، المرء مع من احبہ، بندے کو جس سے پیار ہوگا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یہ بتانا ہی تھا، کیفیت ہی بدل گئی. صحابہ فرماتے اتنی خوشی اولاد کے پیدا ہونے پر نہ ہوئی، اتنی خوشی بچوں کی شادی کرنے پر نہ ہوئی، اتنی خوشی کسی چیز پر نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات پر ہوئی کہ اسی حضور دے نال پیار کرنے ہاں تے حضور دا ساتھ جنت وچ نصیب ہو. حضرت ربیہ مانگ کی منگنا ہے، اختصار کر رہا ہوں ورنہ یہاں سارا ٹائم ادھر نہیں لگانا چاہتا. کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ حضور آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے. اندازہ لگائیں، مانگ نہیں سکتے تھے، کوئی اور بھی چیز مانگ سکتے، لیکن کیا حضور آپ کا ساتھ، آپ کا ساتھ، آپ کا ساتھ، آپ کا ساتھ مل جائے. یہ مانگے جا رہے، یہی طلب کرتے چلے جا رہے. اور کہا تھا نا دور دور سے رہنے والے سارے عاشق قریب ہو گئے. اور جناب والا کوٹ مٹھن کے پیر نے یہاں نقشہ کشی کی، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیرے جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھڑیاں گلاں. تو انہی سمجھ بھی نہیں آ رہی جی. سن دے ہاسے مٹھیاں گلاں، سونا آپ سنیں دا ہاسے. آج بھی اگر حضور کا فرمان کوئی سن لے تو تڑپ جاتا ہے. تو جب ان لعاب مبارک سے جناب والا زبان مبارک سے، دہن مبارک سے، لہجہ پاک سے اس وقت جب بول نکلتے ہوں گے بتائیں پھر اس وقت کا عالم کیا ہوگا. بزرگوں جوانوں یاد رکھ لیں کہ مومن جو ہے، قرآن نے جس کو مومن کہا ہے وہ حضور کا عاشق ہوتا ہے. اور اتنی محبت کسی چیز سے نہیں کرتا. انصاریہ ہیں صحابیہ. اچھا اب وہ ان کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، پانچوں کے پانچوں رشتے اس کے ختم ہو گئے. ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر رہی ہے. کہتے یہ تیرا باپ اوپر، یہ تیرا بیٹا سائیڈ سے گزر گئی، دیکھتے ہوئے گزر گئی نہیں روکی. یہ تیرا جناب شوہر گزر گئی نہیں دیکھا. حضور کا بتاؤ، حضور کا بتاؤ، حضور کا بتاؤ، حضور کا بتاؤ. حضور کیسے ہے؟ افواہ اڑی تھی آپ شہید کر دیے گئے. آپ کا بتاؤ آپ کیسے جس کا بیٹا کلوتا مر جائے اور قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ ایک نظر بھی نہ دیکھے، بتاؤ اس کو حضور سے کتنی محبت ہوگی. بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. بھائی تیرا قتل ہے، شوہر تیرا قتل ہے، بیٹا تیرا قتل ہے، باپ تیرا قتل ہے، سارے رشتے ختم ہو گئے اس کے. آگے دیکھا حضور تشریف فرمائے، آپ کے دامن کو پکڑ کے کہتے لا ابالی اذ سلمتا، سنو پریشانی کوئی نہیں اگر تسی خیریت نہ ہوتے، کوئی دکھ ہی نہیں اگر آپ خیریت سے. یہ انداز محبت ہے، یہ انداز محبت اور عشق. حضور جزاک اللہ جی، یہ انداز محبت اور عشق ہے
इस अंदाज में प्यार किया है, टूट कर प्यार किया है। और फिर कहा ना मोहम्मद मोहम्मद कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे गुजर गई, इहो वेर ददी ही रात पकेंगे गुजर गई। इत्थे बोलना नहीं चाहिए जुबान लगा तो अगर मैं क्या जिन्हों समझ ना आए तो ना कवे, जिन्हों समझ आ रही हो तो कहेगा ना। मैं ये तो नहीं क्या कि तू सुभान अल्लाह कहना नहीं है, मैं क्या समझ नाल कहना है। मुराद है जिन्हों जिन्हों समझ आए वो बोले मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गई, यो वेर ददी ही रात पकेंगे गुजर गई। हलीमा दी दाची दा करके तसव्वुर खुरे दाचियां दे पकेंगे गुजर गई। आशिक इस अंदाज में वक्त गुजारते रहे, इस अंदाज में वक्त गुजार। ये मोमिन है, ये मोमिन है। कुरान ने इसको मोमिन कहा। कभी किसी सहाबी ने कहा है अगर वक्त हो, क्योंकि मैं एक लफ्ज कहकर आगे चला जाऊंगा, टाइम नहीं है। जितनी बात देखे कभी किसी सहाबी ने कहा, किसी आशिक ने कहा हो, किसी सहाबी ने कहा नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये शान में ये मामला है, ये है वो है। नकाइस उसने नहीं ढूंढे, नुक्स उसने नहीं निकाले, नक्श उसने नहीं निकाले, ऐब उसने नहीं ढूंढे, बल्कि जिसको भी देखोगी उसकी मोहब्बत का अंदाज ही निराला था। बाल खोले सहाबी ने, जनाबे वाला गोद में आ पड़े बाल। दूसरा सहाबी देखकर कहने लगा इन्ने बड़े बाल ते औरतों दे हुंदे ने, तुसी इन्ने बड़े बाल क्यों रख ले ने जनाब, ये खिलाफे शरा है। उन्हें कहा जी तुसी गल समझे नहीं हो, इस हिस्से ते हजूर ने हाथ मुबारक रखा से, मैं इधर उधर सारे कट लेना, ये बाल बरकत वास्ते नहीं कटता, ये नहीं काटता, ये मोहब्बत है। जरूरत पड़ी सरकार का दरवाजा खटकाएं, कायनात में देख लो, अपने जैसा नहीं समझा। सैयदना सदीक अकबर का दरवाजा खटकाना होता तो सहाबा ऐसे ऐसे निकलते, क्या काम है जी, फलां काम है। अच्छा, हजरत उमर का दरवाजा था नहीं, बाहर लकड़ी पड़ी होती, वो लकड़ी उठाते पत्थर पर मारते, ठक ठक की आवाज अंदर जाती, आप बाहर आते, क्या काम है जी, फलां काम है। लगा होता था लेकिन आपकी चौकाठ नहीं थी, दरवाजा नहीं था, उस पे मारते। हजरत अली का दरवाजा ठक 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 खड़काते, जिससे अभी की जरूरत पड़ती यूं खड़काते। लेकिन जब हुजूर का दरवाजा खटकाना यूं यूं नहीं, नाखूनों के साथ यूं। कैसे खड़का रहे, ये नाखूनों से। कुछ दुनिया कहती हम नौकर सहाबा के, मैंने कहा थोड़ा ब्रेक थे पैर रख, नौकर सहाबा दा, सहाबा के नौकर हम हैं, सहाबा हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे फैज पाया है। वो क्या देखते देखते जिंदगियां गुजारते थे, आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कटने को तैयार थे। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मिकदाद हजूर सल्लल्लाहु, ये अंसारी सहाबी है, आपने फरमाया जहाद पर जा रहे और बड़ा मार्का बड़ा सख्त है, मुझे बंदों की जरूरत है और आप अपना इजहार करें। मुहाजिर सहाबा खड़े होकर कहते हैं हजूर हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर। आपने जवाब नहीं दिया। ये बुखारी की हदीस, हजरत मिकदाद खड़े हो गए, मिकदाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, कहते हैं सुनियो लगता है तुसी साडे कोलों पूछना चाहते हो। आपने फरमाया इजहार करो। खड़े होके कहते हैं सरकार हम वो नहीं है, हम वो नहीं है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा तू लड़, तेरा रब लड़े, साडे कोलों नहीं लड़िया जाता। हजूर हम वो नहीं, नुकातिलु अन यमीनिका व शमालिक बैन यदैका व खल्फिक। सुनियो हम वो लोग हैं, कोई दाएं हमला करेगा तो दाएं जवाब देंगे, कोई बाएं हमला करेगा तो बाएं जवाब देंगे, कोई सामने से आएगा तो सामने जवाब देंगे, कोई पीछे से आएगा तो उसको जवाब देंगे। हजूर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, जहां तक दुनिया का आखिरी हिस्सा है आपके हुक्म पर वहां तक लड़ेंगे।
لبیک یا رسول، اگر نعرہ ماریا کرو یہ ساریاں دا نعرہ ہے. لبیک یا رسول اللہ کسی تحریک لبیک دا کلا نہیں ہے، یہ ہر سنی دا نعرہ ہے. جدو نعرہ بجے ہر بندہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا جناب والا. اب اس انداز میں محبت کی گئی، یہ مومنین کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ اگر آپ اسی پر بھی میں لگا رہا ہوں نا تو بہت وقت چاہیے. صحابہ کا بڑا عشق ہے، بڑا عشق ہے، بڑا عشق ہے، اور صحابہ کے نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، سارے تقاضے محبت کے پورے کیے. مال لٹایا، جان لٹائی، اولاد لٹایا، وقت دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب والا سب کچھ قربان کر دی. پھر جا کر دین نے ترقی پائی. اب میں جس طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو جاتا ہے، ابو عامر نام یاد کریں، جو آیت میں نے پڑھی ہے 607 نمبر 107 نمبر آیت، کیا سورہ توبہ کی. ہر بندے کو دیکھیں، نشان لگائیں، گھر میں رکھ لے. اس نے دیکھا جو گیا دیوانہ ہے اور عاشق اتنے ہیں کہ وہ بالکل اتنی گنجائش بھی نہیں کہ سوئی گزر سکے، تل رکھنے کی بھی گنجائش درمیان میں نہیں. عشق بھرپور ہے، عیب نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، عیب سننے کو تیار نہیں، خلاف بات سننے کو تیار نہیں. اور پھر جو جاتا ہے وہ بھی عاشق ہو جاتا ہے. اس نے کہا ہم ایسے مات نہیں دے سکتے. اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے گیا شام، کیسر و کسرا جیسے رومیوں کے پاس وہاں گیا، کہا مال کڈو، میں بندے خریدا. انہوں نے انہوں مال دیتا. کہا میں آپ لوگوں کو ایک رستہ بنا کر دیتا ہوں، اس طرح نہیں جی سکتے، تم جنگوں سے نہیں جی سکتے. کیوں؟ وہ 3000 پہنچتا ہے، 2 لاکھ کے مقابلے میں فتح کر کے واپس آ جاتا ہے. ایسے نہیں جی سکتے تم. بس راہ میں گھڑ کے دیتا ہوں، بڑا ذہین تھا خبیث، راہ میں گھڑ کے دیتا ہوں، آگے دیکھ لو. پیسے لیے، درہم دینار لیے، آ کر ادھر منافقوں کو بانٹے. منافق کون ہیں؟ مداہنین، منافقین، یہ اپنے جیسا سمجھنے والے، عیب نکالنے والے، کیڑے نکالنے والے. جب ان کو مال لگایا نا، مال پہ مال، مال پہ مال لگایا، کہا جی ہوں چاہیے کی، کہا مسجد بناؤ. کی بناؤ؟ کی بناؤ؟ یہ قصہ کسولی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. مسجد بناؤ. انہوں نے کہا مسجد بنائی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جنہ زور لاواں گے ساڑی گل کوئی بھی نہیں منے گا. جب ہم مسجد بنا کر اس میں نمازیں پڑھیں گے تو پھر بندے پھاسیں گے. جیڑا آئے گا انہوں خطبے دے کے وچوں گل عیب کڈاں گے، دیکھو جی فلانے موقع تے انج کر دیتا نے، فلانے نو زیادہ دے دیتا نے، انہوں نے انہاں دینا صحیح، فلانے دا خیال زیادہ کرتے ہیں، وچ نا عیب جوئی کران گے. اس طرح نمازی بناواں گے تے نماز پڑھن گے لیکن گستاخ نبی دے ہو جان گے، نعوذ باللہ. نمازی رہن، قرآن پڑھنا لے رہن، سب کچھ رہے، لیکن نبی سے رشتہ کمزور پڑ جائے. انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے اور مسجد قباء کے سامنے مسجد بنائی. حضور جنگ تبوک پہ جا رہے، پہنچ گئے، افتتاح فرماؤ. فرمایا جنگ پہ جا رہا ہوں. واپسی پر بات ہو گئی. جب حضور جہاد پر گئے، فتح ہوا. تبوک کے فتح کے بعد حضور واپس آ رہے. اب یہ رستے میں پھر کھڑے ہیں. افتتاح ایک دفعہ قدم لوا دیں گے، عاشقاں نوں کہاں گے سونے دے قدم لگے نہیں تھے، آؤ نماز پڑھیے، وچوں وچوں اسی اپنا کام کریں گے. جب انہوں نے وہ اس انتظار میں کھڑے ہیں، حضور واپس آ رہے، اللہ نے جبرائیل امین کو وحی دے کر بھیجا. حضور جڑی مسجد بنائی نے نا،
میرے پاک نبی جی مسجد بنائیے درار ضرر پہنچانے کے لیے، یہ سبب کفر ہے، تفریقم بین المؤمنین ہے، یہ چاہتے ہیں کہ عاشق بٹ جائیں، عاشقوں کے دلوں کے اندر یہ ایسی چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ حبیب ولا تقم بہی ابدا، اگلی آیت 108، ولا تقم بہی ابدا، حضور جانا تو دور کی بات میرے نبی، وہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات، دعا کرنا تو دور کی بات، وہاں کے نزدیک سے بھی آپ نے نہیں گزرنا، بالکل نہیں جانا۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے جدا کیا جائے، ان کے دلوں میں آپ کے عیب پیدا کیے جائیں، آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ باتیں پیدا کی جائیں، عیب جوئی کرنے والے مسلمان پیدا ہو جائیں، ان کا مقصد یہ ہے۔ جب انہوں نے اس نیت کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی، حکم آ گیا، آپ نے فرمایا جلا دو مسجد کو۔ وہ مسجد جلا دی گئی، ایک پیغام مل گیا۔ کیا ہر مسجد نہیں ہوتی؟ مسجد وہ ہے جہاں حضور کی تعریف پیش کی جائے۔ اس مسجد میں اذان بھی ہونی تھی، عاشقوں سے خطاب، میں سمجھا چکا جو بات سمجھانی تھی۔ اس مسجد میں نماز بھی ہونی تھی، خطبہ جمعہ بھی ہونا تھا، تقریریں بھی ہونی تھی، قرآن بھی پڑھا جانا تھا۔ ہونا کیا تھا کہ رب نے فرمایا حبیب جلا دو، کھڑے نہ ہو۔ ہونا کیا تھا؟ وہاں نبی کے مخالف پیدا کیے جانے تھے، وہاں بے ادبی کرنے والے لوگوں کو ترویج جناب ان کی نشو نما کی جانی تھی، اسی لیے کہا ختم کر دو ایسی جگہ کو۔ تو آج میں سمجھا رہا ہوں، مہربانی کہ الحمدللہ اہل سنت کیا کام کرتے ہیں، اپنی مسجد میں اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کی توحید بھی پیش کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی پیش کرتے ہیں۔ جناب والا یہاں سرکار کا عشق پیش کیا جاتا ہے، محبت پیش کی جاتی ہے۔ یہ بنیاد ان مساجد کی ہے جو اہل سنت رکھ رہے ہیں، جو مساجد حضور نے بنائی تھی، پھر صحابہ نے بنائی، اہل بیت نے بنائی۔ اور ان کی مساجد مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد بنی ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ مسجد بناتے ہیں، کیوں کہ جڑا انہاں کو لجاندا ہے وہ تے نبی نبی کردا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت ولا کو سلام پڑھتا ہے، اذان سے پہلے سلام پڑھتا ہے، اذان کے بعد سلام پڑھتا ہے، درود و سلام والا ذکر اذکار والا بنتا ہے۔ تے اسی تے انہاں نو ہر ویلے یہی بیماریاں لانیاں نے، یہ پتہ نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا، یہ فلاں نہیں تھا، یوں علم نہیں تھا، یہ نہیں پتہ تھا، یہ جانتے نہیں تھے، اپنے حشر کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تو یہ کام کر۔ یہ مسجدیں اسی مشن کے تحت جو ابو عامر نے بنائی تھی، یہ اس مشن کے تحت انہوں نے مسجدیں بنائی۔ ہم نے مسجدیں کیوں بنائی؟ ہماری مسجدیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی اشاعت بھی ہو، ترویج بھی ہو، ترقی بھی ہو، دین کا کام بھی ہو، مصطفیٰ کا نام بھی ہو۔ ہمارا یہ مشن ہے، اسی لیے اب پھر ان کو پیچھے سے اچھا چاند کے قلعے پر ایک بنا ہے، ابھی واضح نوجوان بیٹھے ہو غور کرو، چاند کے قلعے پر ابھی ایک مرکز بنا ہے کچھ اور پارٹی کا۔ اس مرکز پر انہوں نے چاند کے قلعے پر نہر کے ساتھ اس طرف آتے ہوئے، اس طرف ہے لیفٹ سائڈ پر، جاتے ہوئے آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوگا، سپر ایشیا کے ساتھ، نام نہیں لیتا میں آگے، آپ سمجھ جائیں جناب والا، وہاں بنا ہوا ہے۔ 2,000 بندوں نے کام کیا ہے وہاں، مال کتوں آیا ہے؟ 2,000 بندے مزدور مستری لگے، کتوں پیسے آئے نے؟ میں نے کہا تھا ابو عامر نے مال لیا کیسر سے، کسرا سے، نبی کے گستاخوں سے مال لیا اور اس مسجد پر لگایا، بندے خریدے۔ آج ہماری مسجد بنتی ہے 20 سال میں، مسجد ہماری بنتی ہے 15 سال میں،
کبھی ادھر گلا رکھ، یار 10 روپے پاؤ، یار 20 روپے پاؤ، یار 50 روپے پاؤ، مسجد بنائیے۔ یہ ان کی مسجد میں جاؤ 5 ہزار روپے ایک بندے کو دیتے، ان کی مسجدوں میں جاؤ 10 ہزار روپے بندے کے لگے ہوئے، جو آتا ہے کسی کو 5 کسی کو 10 دے رہے۔ ہم آنے والوں کو کہتے 20 روپے چندہ ڈالو تاکہ مسجد چلے، یہ ان کو دے رہے ہیں، ہم آنے والوں سے لے رہے، کیونکہ ہماری غریبی، ہماری مسکینی اسی لیے ہے کہ صحابہ جب بھی جہاد پر جاتے، جب بھی مسجد پر خرچ کرتے تو خود آپس میں لے کر خرچ کیا کرتے تھے۔ سمجھدار بندوں سے کتاب ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بندہ محنت کر کے لے کے آتا ہے، بندے ٹرکا دیتے۔ جب ہم تیار کرتے اپنی مسجدیں خود، اپنے ادارے خود، ہاں مینوں بندہ کہنے لگا جناب والا حضرت صاحب تانوں کتھوں مال آوندا ہے؟ میں کہ ہاں، کہ جی کدھر سے؟ میں کہ سامنے سرکار دیندے نے۔ نہیں جی ویسے بتائیں۔ میں نے کہا حضور نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، حضور نے سمجھایا ہے، آپ نے بتایا کہ آپس میں اکٹھے ہوں، ساروں کی ذمہ داری ہے دین کا کام کریں۔ صحابہ نے کبھی کسی عیسائی سے ایڈ نہیں لی، کسی یہودی سے نہیں لیے، کیسر و کسرا سے نہیں لیے، ظالموں سے پیسے نہیں لیے۔ صحابہ نے کیونکہ مشن تھا، نظریہ تھا، ڈیالوجی تھی، یونٹی تھی، اتحاد تھا، جو بھی کام کرنے ہیں چلو سارے ملنے اکٹھے، تھوڑے تھوڑے پاؤ۔ اچھا کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے جا کے مزدوری کی، اتھو جا کر 1 سا 2 سا 5 کلو 10 کلو اور چاول ملے، گندم ملی، اناج ملیا، ادھے گھر تے ادھے خدمت جی پالو جی، نہیں ہے مزدوریاں کر کے ڈال رہے۔ اب ہماری مساجد ایسے چلتی ہے جناب والا، بل آئیں پریشان سارا ہو، کیونکہ خود کرنا ہے غریب بندوں نے۔ ان کو مال کدھر سے آتا ہے؟ جاؤ سرچ کرو، نوجوانوں پڑھنے والے ہو آپ لوگ، اتنے نادان نہ بنے کہ کوئی آئے اور آپ کا عقیدہ آپ سے چھین کے لے جائے۔ سرچ کریں، کامران شاہد نے، کامران شاہد نے دنیا ٹی وی پر آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا 200 ارب ڈالر، کتنا بھائی؟ 200 ارب ڈالر۔ خطاب میں 2 منٹ بھی آندا ہوندا ہے، انج کرا 2 منٹ 2-4 گردانہ سناواں تے 2-4 شعر سناواں، تواڈے نعرے لاواں تے ٹر جاواں، وہ بھی آندا ہے۔ تواڈے تے محنت اس واسطے کر رہے ہیں، تانوں پتہ ہوے تواڈی چیزاں دا، اسی مرنا جواب دینا، جتھے جس چیز دی ضرورت ہوندی وہ چیز پیش کری دی ہوندی۔ میں خود جب واپس آیا ہوں، میں ابھی لاہور سے آ رہا ہوں، لاہور سے واپس آیا تو بٹ صاحب سے گاڑی میں نے فون کیا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی، نیند بہت آ رہی ہے، میرے لیے چائے بناؤ۔ اچھا اب میں جھٹکے لگا کے گاڑی چلا کے پہنچا ہوں، چائے پیے تھوڑا فریش ہوا، پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے نہیں کہا میں تھکا ہوا، میں نے نہیں کہا ہم پر کوئی بوجھ ہے، کیونکہ جب ذمہ داریاں کندھوں پر ہوتی ہیں نا، اس وقت اگر لیڈر کہے جناب والا ہم تھک گئے، پھر قوم کا کیا بنے گا؟ یا پھر یہاں پر بیٹھنا نہیں ہے، پھر یہاں پر بیٹھنا نہیں، اگر بیٹھ گئے ہیں تو پھر حق ادا کرنا ہے، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ تیرے نبی پر ہر طرف سے، حضور کی محبت پر، اسی طرح ظالم پتہ نہیں کہاں سے کر رہے، میں تجھے قرآن سے سمجھا رہا ہوں۔ ہم اپنے پیسے خود استعمال کرتے ہیں، اپنی مسجدیں مدارس خود چلاتے ہیں جناب والا، ان کے کیسے چلتے ہیں؟ 200 ارب ڈالر، یاد کرو کتنے؟ گوگل پہ لگاؤ، سرچ کرو، 200 ارب ڈالر امریکہ نے اہل حدیثوں کو دیے۔ کس کو دی؟ کہ جس طرح دے تسی مسلمان ہو نا، اس طرح دے مسلمان سانو پاکستان چاہیے۔ انہیں کہا وہ کیوں؟ انہیں کہا جو مشن ہمارا ہے نا، جو یہودی جو چاہتا ہے، جو عیسائی چاہتا ہے، وہی مشن تم لوگوں کا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو رب کو مانو، تم کہتے ہو نماز پڑھو، حج کرو، قرآن پڑھو، لیکن نبی کی طرف نہ بڑھو۔
ہم بھی یہی کہتے ہیں سارا کچھ کرتے رہو, نبی نہ رستہ تعلق نسبت مضبوط نہ کرو, کمزور کرو. ساڈا مشن بھی ہوئی ہے, تہاڈا مشن بھی ہوئی ہے. 200 ارب لو تے مدرسے بناؤ, مسجداں بناؤ. اگر یہ 200 ارب اہل حدیثوں نے نہیں لیا, میری گردن اتار دو. اگر یہ بات نہیں, اس نے آن دا ریکارڈ, اس نے کہا ہے, چیلنج کیا ہے, کامران شاہد نے چیلنج کیا ہے. اس نے کہا آؤ میرے پاس پروف موجود ہے, کوئی مجھے جو آ کر جو ہے نا وہ کرے, چیلنج کرے. کسی بندے نے اس کو چیلنج نہیں کیا. انہوں نے پیسے لیے ہوئے, یہ پیسے لیتے ہیں اور یہ لگاتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ فنڈ لگاتے ہیں, مسجدیں مدارس بنا رہے ہیں. ان سادہ لوگوں انہوں نے اپنے چینل بنائے, وہاں پر بیٹھ کر سارا دن کام کیا کرتے, یہی کام کرتے ہیں. حضور کی توہین, نعوذ باللہ, بے ادبی, گستاخی. صحابہ نے جب ترقی پائی ہے تو ترقی کا راز کیا تھا؟ خدا خدا بھی کرتے تھے, مصطفیٰ مصطفیٰ بھی کرتے تھے. جناب والا وہ کہتے جب آنکھ نکلتی تھی نا, یہ کس طرح کے عقائد لوگ لے کر آ گئے. ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں صحت دے دے, تے بندے دے پتروں جناب والا اس طرح دے مسلمان بھی ہیں نے, جناب انہوں نے گھوٹو پہ جاندہ ہے, انہوں دے اندر پتہ نہیں کیا پھرتا ہے, اور ان کو ہو کیا جاتا ہے. وسیلہ منگ دیو, ڈائریکٹ کیوں نہیں منگ دے؟ میں کہ ڈائریکٹ بھی منگنے ہیں, ڈائریکٹ بھی منگنے ہیں, لیکن جڑا مزہ ہے وسیلے نہ لینا, یہ تو مزہ ہی وکھرا ہے. اچھا جی, اچھا سنو جی, ڈائریکٹ بھی جائز ہے, مانگنا چاہیے, وسیلے سے بھی مانگنا جائز ہے. اب میں یہ ان کو پوچھ رہا ہوں, وہ جو کہتے ہیں وسیلہ کدھر سے لائے ہے, صدقہ مانگ رہے ہیں. صحابی کی آنکھ نکلی, کسے صحابی جی آنکھ نکلی پہ ہو کہ اللہ میری آنکھ جوڑ دے, نہ انہیں آنکھ چکی تھی حضور دی بارگاہ. ستا بندہ نہیں بھائی, ستا بندہ نہیں, آنکھ اٹھائی حضور کی بارگاہ, حضور آنکھ نکل گئی ہے, حضور نے لعاب لگا کے آنکھ جوڑ دی. لات کٹی ہے, لات کٹی چوک کے حضور دی بارگاہ, حضور لات کٹ گئی ہے, آپ نے لعاب لگایا, ٹانگ جوڑی, ٹانگ جڑ گئی. وہ تکلیف آنے پر حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے. جناب والا یہاں تک بھی رہا جب حضور نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا, جڑا تھک گیا خطاب پورا ہو گیا, بس انہیں میں زبردستی دی لوڑ نہیں. اس دے باوجود خون ساڈا لگے نا, کچھ خطیب ہوندے نے چپ کر کے گل کر جاندے نے. میں کہنا میں انہاں بھی چپ کر کے گل سنن والا نہیں, مینوں پیسے نہ دیو, میری گل دے اوتے جڑی میں گل کراں نا عقیدے دی کراں تے گل دے اوتے تہاڈا جواب ضرور بندا ہے. اچھا بندے بیٹھے ہوندے حضرت صاحب اعتبار ہے, میں کہ تانوں اعتبار ہے لیکن مینوں اعتبار نہیں ہوندا. تہاڈے مینوں اعتبار اس ویلے آئے گا جس ویلے تسی حاضر ہو گے. جناب والا ہن دسو میں کتے سا. جناب والا ظاہری پردہ فرمایا سرکار نے. اب پہلے تو جو نکل ٹانگ ٹوٹی, آنکھ نکلی, مسئلہ ہوا حضور کی بارگاہ میں. ہن کی کرن, ہن حضور سرکار تے پردہ فرما گئے نے, ظاہری پردہ مبارک ہو گیا. ہن کی کریے؟ اما عائشہ فرمائے پریشان نہ ہو, ام سلمہ فرمائے پریشان نہ ہو. کی کرنا جی؟ کہا جی بیمار لے کے آ جاؤ. تو سارے بیمار لین لا کے, صحابہ بیمار لین لا کے بیٹھے نے حضرت ام سلمہ نے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باہر آپ نے حضور دا موئے مبارک, بال مبارک کڈیا, پانی بھریا, پیالے چ پا کے نا انج گھول کے نا تو پیالہ باہر بھیج دیتا. پیالہ باہر بھیجا, فرمایا اب جڑے جڑے بیمار نے پیندے جاؤ. آئے 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 بیمار پیندے جاؤ, صحت مل جائے گی. وہ حضور کا بال مبارک برکت کے لیے دے دیتے, تو صحابہ پی رہے ہیں تو صحت مل رہی ہے. ہم کہتے ہیں سونے دا صدقہ اللہ صحت دے دے. ایتھے تے صدقہ بھی نہیں منگیا, انہوں نے ڈائریکٹ منگیا ہے. ستے لوگو. جناب والا حضرت اما عائشہ صدیقہ بیمار ہیں, لوگ بیمار ہیں. آپ وہ جناب والا وہ حضور کا جبہ پاک پانی میں ڈالا, اس کو اکٹھا کیا, غسالہ مبارک بھیجا, فرمایا لے لیں. جب وہ لیا, بیمار پیتے جاتے ہیں صحت پکڑتے جاتے, بیمار پیتے جاتے صحت پکڑتے.
जनाब वाला बीमार जो भी होता था, तबीब नहीं था उस वक्त, बीमार जो भी होता था हजूर के दर पर जाता और इसी तरह मोए मुबारक की बरकत से, जुब्बा मुबारक के गसाला की बरकत से सेहत पा लेता था। ये अकायद थे, वही अकायद अहले सुन्नत के पास है। और ये लोग तमाश भी नहीं कर रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं। आओ हजूर से जुड़ जाओ, ताल्लुक को मजबूत रखो, दुनिया बेहतर ते आखरत बेहतरीन हो जाएगी। दुनिया बेहतर ते आखरत। हुण जो असी रोज़े पाक नूं चुमीए ना, जाली मुबारक नूं हाथ लाइए तो की करना, बिदअत बिदअत बिदअत। अच्छा वो मौलवी बिदअत बिदअत बिदअत, मैं की होया मौलवी तेनों? अच्छा वो एक मिस्र का मुहद्दिस ना, उन्हें अपना वाक्य लिखा, वो कहते मैं पहुंच गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़ा पाक ते मैं जाली मुबारक नूं हाथ लाण लगा ते वही मौलवी बिदअत बिदअत बिदअत। ते मैं उन्होंने मौलवी नूं कि उत्थे हाथ पीछे कर लिया ते मौलवी नूं अगे कीता। तो मौलवी अगे होया तो मैं वो जड़ा रुमाल नहीं सी पाई खड़ा, कहंदे ने वो मैं रुमाल चुम लिया। समझ आई कि नहीं? की चुम लिया? रुमाल चुम लिया। जब रुमाल चुमा ना तो उस मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब मैंने तुम्हारा रुमाल चुमा है, तुम्हारी टोपी चुमी है, रुमाल चुमा है, तो इससे क्या मुराद है? उन्हें कहा जी की मुराद है? उन्हें कहा जी इस मुराद है कि मैं तुहाडी ताजीम की थी, मैं तुहानू चुमया, मैं कपड़ा नहीं चुमया, मैं तुहानू चुमया, क्योंकि टोपी या रुमाल तुसी पाई खड़े हो, तुहाडी टोपी या रुमाल चुमे तुहानू चुमया। ते जनाबे वाला मैं ये जी जाली पाक चुम रहा ते मुराद मैं कोई लोहा नहीं चुम रहा, मैं रसूलुल्लाह नू चुम रहा। क्या तुमने मुझे बाहर कभी देखा है कि मैं किसी घर की जाली चुम रहा हूं? तुमने कभी देखा है मुझे मैं किसी खिड़की के पास खड़े होकर किसी लोहे की खिड़की को चूम रहा हूं? का बेवकूफ इंसान, हम इस रोजा रसूलुल्लाह की जाली को चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, इसकी निस्बत सरकार दो आलम के साथ है। हम लोहा नहीं चूम रहे, हुजूर को चूम रहे हैं, सरकार की निस्बत को चूम रहे हैं। वो जो जुब्बा डाल के वो कर रहे थे, वो जुब्बे का पानी चाहिए नहीं, वो निस्बत थी, बाल मुबारक की निस्बत थी। आज भी एक टाइल यहां लगी हुई है, यही टाइल वाशरूम में लगी हुई है, इस टाइल को मैं भी चूमता हूं, आप भी चूमते हैं, चूमते कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। एक यही दोनों टाइल एक जैसे, यहां भी लगी, बाथरूम में भी लगी। बाथरूम वाली क्यों नहीं चूमते? इसको क्यों चूमते हो? जब इसको चूमते हो तो हर बंदा कहेगा क्योंकि ये मस्जिद में लगी है, मस्जिद को चूम रहे हैं। जागदा बंदा किसको चूम रहे? मस्जिद को चूम रहे। उसको क्यों नहीं चूमते? कहा जी वो वॉशरूम है, वो वॉशरूम, टाइल को नहीं चूम रहे, निस्बत चूम रहे, ताल्लुक चूम रहे। आज भी जब हम मांग रहे होते हैं, तलब कर रहे होते हैं, हाथ लगा रहे होते हैं, हम उस निस्बत को चूम रहे हैं, निस्बत का कह रहे हैं, उस निस्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। आओ, सहाबा ने हमें एक ही तरीका बताया है, कामयाबी का यही रास्ता है। जो मोमिन होता है वो हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गई, इहो विरद दी रात पकेंगे गुजर गई। अच्छा, मदीना मदीना करेंगे गुजर गई। मक्का की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में हमने जिधर देखा हुजूर नजर आए। क्यों दर बदर भटकते हो शिफा के लिए? तकलीफ है जा, ना मरो ना परेशान हो, क्यों दर बदर भटकते हो शिफा के लिए? आओ मदीने चले, आओ, क्यों दर बदर भटकते हो शिफा के लिए? आओ मदीने चले दुआ के लिए, हजूर की बारगाह में चले, खैर हो जाएगी, दुनिया बेहतर आखिरत बेहतरीन हो जाएगी। आओ, जिस चीज की तरफ लाना चाहता हूं, वक्त बहुत पहले भी ले चुका, समझाने की गर्ज से बात थोड़ी लंबी हो गई, मेहरबानी करो। यही वो काम फ्रांस कर रहा है, यही वो काम यूरोप कर रहा है, यही वो काम इसराइल कर रहा है कि किसी तरह उम्मत को तोड़ दिया जाए। जो नबी के साथ, सरकार के साथ जो इश्क वाला ताल्लुक है वो कमजोर कर दिया जाए। वो फिर हमला, आपकी जात पर हमला, नौजुबिल्ला, कभी खाके बनाकर,
کبھی کس طرح کے بے ادبی کرنے کی کوشش کی، اور وہ ظالم رات دن اسی کام پر لگا ہوا ہے۔ تو اشاق نے یہ بیڑا اٹھایا، قدم بڑھائے اور کھڑے ہو گئے، میدان میں آئے اور ظالموں کو جواب دیا، اور یہ چاہا کہ ہماری تحریک نے کوشش کی کہ دوستو اب وہ ظالم اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے، خاکے بنا کر امہات المومنین پر کیچڑ اچھال کر، تعدد ازواج پر، حضور کی شادیوں پر، کتنی شادیاں کیوں کی آپ نے، اس کے اوپر ڈرامے لبرل لوگوں کے ہاں ایسی گفتگو کرا کر باتیں چھیڑی، تعدد ازواج پر کیا، اسی طرح بہت ساری چیزوں پر بکواسیں شروع کرائیں، چینل بنوائے، فیس بک ٹویٹر اکاؤنٹ بنوائے، اور ہمارے اندر سے لوگ اکٹھے کیے، کھڑے کیے، سوچیں بدلوانے کی کوشش کی۔ اب تحریک نے کھڑے ہو کر ایک بہترین قسم کا جواب دیا ہر موقع پر۔ انہوں نے قادیانیوں کو پالا، انہوں نے عیسائیوں کو پالا، انہوں نے ہر وہ بندہ سپورٹ کیا، مسلمانوں میں بھی سپورٹ کی انہوں نے اس بندے کے نام کے مسلمان کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، جو حضور کی بے ادبی کرنے والا ہو، کہیں بھی ہو اس کو مال دو، اس کو کھڑا کر دو۔ اب مسلمانوں کا کام کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے مسلمانوں کی ترقی کی وجہ۔ یہ جو بندہ انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے، تھوڑی سی، یعنی جس کو سمجھ آ جاتی، ایک دو لینے بھی سمجھ آ جاتی۔ یہ گوگل پر لکھیے گا، یونٹی آف دا آئیڈیالوجی اینڈ پریکٹس، یہ کتاب نکلے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ وہ متحد تھے۔ کیا تھے؟ یونٹی، متحد تھے، اور ان کا نظریہ بڑا پختہ تھا۔ وہ اتنی سی بات کو بھی درمیان میں گنجائش نہیں تھی، سب جڑے ہوئے تھے، اس لیے ترقی پا رہے تھے۔ میں تھکن لگ گئے نہیں ساڑھے بندے جی، اچھا جی، دل نال دیو گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب والا۔ نظریہ اتحاد جب ایک ہوتا ہے تو کامیابی ملتی ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ بڑا مضبوط تھا، سرکار سے محبت، عشق، پیار، دین کا پیغام پھیل رہا ہے۔ اب انہوں نے ہمیں بانٹا ہے۔ میں دو جملوں میں بات کا اختتام کر دوں گا، مراد یہ ہے کہ جملہ پیش کر دوں گا، وضاحت کی ضرورت نہیں پڑنی، میں کر چکا ہوں۔ مسلمان مقام صفا پر بیٹھے، غریب صحابہ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن سمجھ رہا ہے، کوئی سنت سمجھ رہا ہے، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے۔ جناب والا بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے کاموں میں علیحدہ علیحدہ مصروف ہیں، یہ بہترین کام ہے، سارے کر رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی مقابلے میں آتا ہے دین کو بٹانے کے لیے، کوئی حضور کا گستاخ کھڑا ہوتا ہے، دین کا مخالف کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا لا یہ نہیں کہندا میں حفظ کر رہا ہوں، سمجھ کے کہنی ہے۔ قرآن پڑھنے والا یہ نہیں کہتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں، عالم یہ نہیں کہتا میں عالم بن رہا ہوں۔ اس وقت صوفی ہے تو میدان میں، مفسر ہے میدان میں، عالم ہے میدان میں، درویش ہے میدان میں، فقیر ہے
میدان میں، غریب ہے میدان میں، تاجر ہے میدان میں، جس طرز پر چھوٹا ہے بڑا ہے تلوار لے کر میدان میں، پوچھا جاتا ہے کیا؟ کہا میری نبی کی ناموس پر حملہ ہوا ہے، دین پر حملہ ہوا ہے، دین کو جو ہے نا مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم ادھر بیٹھ کے تسبیح پھیرنے والے صوفی نہیں، تسبیح کے ٹائم پر تسبیح پھیریں گے، جہاد کے وقت جہاد کریں گے۔ حافظ بیٹھ کر اب یہ نہیں کہتا میرے حفظ کا نقصان ہوتا ہے، میں نے 10 آیتیں یاد کر لینی ہے، یہ نہیں، وہ نکل کر باہر یہ بتاتا ہے کیا میں حفظ کروں گا، عالم بنوں گا، مفسر بنوں گا، فقیہ بنوں گا، صوفی بنوں گا، لیکن اب جو کرنے والا کام ہے میدان کارزار میں نکل کر جنگ میں آ کر، احد میں، بدر میں، حنین میں، تبوک میں، خیبر میں، ساری مقام پر پہنچ کر کیا کہتے؟ جو رہ جاتے ہیں آتے نہیں، پوری دنیا جانتے ان کو منافق کہتے، ان کو کیا کہتے؟ منافق کہتے۔ جو آتا ہے اسی کو مومن کہتے۔ جو کسی غلطی کی وجہ سے رہ جاتا ہے وہ معافیاں مانگتا ہے، اپنے آپ کو پلروں سے باندھتا ہے، ہم رہ کے ہم سے غلطی ہو گئی۔ آؤ 2 جملوں میں بات مکمل کر چکا ہوں۔ ہم آج کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت یونٹی آف دا ڈیالوجی تھی، نظریہ بڑا مضبوط تھا، مسلمان اکٹھے تھے۔ آج بیماری کیا لگ گئی ہے؟ آج بیماری یہ ہے مدرسوں والے اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، جناب والا پیر اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، جناب والا تاجر اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، پرائم منسٹر اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، جناب والا پارلیمنٹ کے ممبر اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑا ہے۔ کچھ بندے نکل کر جب یہ بات کرتے وہ کہتے ہیں انہوں کچھ نہیں ہویا، انہوں کچھ نہیں ہویا، انہوں کچھ نہیں، تو انہوں کی ہویا؟ ہم کہتے ہیں وہ نادان بن گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی جو کام ہم کر رہے ہیں اس وقت اس کام کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول لبیک یا رسول، حاضر ہو، جلدی جلدی اس بات کو یاد کرنا، جو باتیں پہلے کی وہ بھی یاد کرو، بس یہ بھی یاد کرنی۔ کیا اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے آ کے کوئی کہے تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت صاحب تسی تسبیح پہ پڑھتے ہو بڑے بے وفا بندے ہو، تسی درود شریف دی تسبیح پڑھی جاندے ہو، میں اس کو کہوں گا دیوانے دس کی کراں، دس کراں کی کراں، نماز نہ پڑھا تسبیح نہ پڑھا تو کی کراں؟ اب تسبیح بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، پڑھانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جب حضور کی ناموس پر حملہ ہو جائے، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، جناب والا جنگ چھڑ جائے یا جنگی کیفیت پیدا کی جائے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تسبیح بھی پھیرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ساتھ نبی کی ناموس پر پہرا بھی دینا ہے۔ سارے کام ضروری ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات کوئی کام سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ایسا مسئلہ ہو جائے سب سے زیادہ ضروری کام یہ، جس کو سمجھ نہیں آ رہی نادان ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی بھول گیا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی غلطی پر ہے۔ جناب والا یہ کیوں؟ کیا حضور کا لقب، میں پوچھتا ہوں، نبی الملاحم نہیں ہے؟ نبی الملاحم سرکار کا لقب ہے، جنگوں والا نبی، 23 جنگیں حضور نے لڑی، آپ علیہ السلام نے 23 جنگیں۔ صحابہ کہتے ہیں سنیو کدو اے وقت ختم ہوئے گا، تلواریں ہمارے گردن میں لٹک رہی ہے، ایک مار کے سے آ رہے تو دوسرے پہ جا رہے ہیں، اس سے آ رہے تو اس پہ جا رہے ہیں، اس سے آ رہے تو اس پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی آپ کو آزمایا نہیں گیا، پہلے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ آزمایا گیا تھا۔ جناب والا جو ممبر پر کھڑے ہو کر جہاد کی بات نہ کرے، جو مریدوں میں جہاد کی بات نہ کرے، جو شاگردوں میں جہاد کی بات نہ کرے، وہ کہہ سکتا ہے میں حضور کا غلام ہوں؟ یہ کیا ہے؟ کون سی 2 نمبری ہے؟ مہربانی کرو، اسی لیے ایک مشن ہے، اللہ نے بندے دیے، لوگ دیے، ساتھی دیے، طاقت دی ہے، وہ کہا نا ڈرو خدا سے خوف کرو، ڈرو خدا سے خوف کرو، کوئی مکر و ریاض سے کام نہ لو، یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اگر بزدل ہو یا تم لیڈر بن نہیں سکتے، آئے کیوں؟ آؤ بابا جی کو دیکھو، جناب والا ٹانگیں نہیں ہیں، ٹانگیں کھول کے رات کو بیٹھ
بیٹھنا ہے, دل کو دیکھنا ہے. میں بابا جی کی طرف جب گیا ہوں نا, میں نے کسی کو نہیں دیکھا, میں نے اپنی گریبان جھانکی. اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے گریبان کھولی, اوپر رضائی لی ہوئی ہے, کمبل لیا ہوا ہے. میں اپنے ضمیر سے پوچھ رہا ہوں, مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے. اندر میں پوچھیا ہاں بھائی دس, وہ کہندے فروخ شاہ ہاتھ کیوں چموائے سن تو, پیر کیوں بنیا سے, لوگاں دا استاد کیوں بنے, ممبر پہ بیٹھ کے خطبے کیوں دیتے ہو؟ اگر تم نے صرف نذرانے لینے کے لیے کیا, اپنے ادارے بنانے کے لیے کیا, تو پھر تیرے تو بتا دے بے وفا کوئی نہیں. جب دین پر وقت آیا تو چھپ کے بیٹھ گیا, جب دین پر وقت آیا تیری پیری پر ہاتھ جانے لگ گیا, جب دین پر وقت آیا حضور کی جو ہے نعوذ باللہ گستاخی کی جانے لگی. اب جب ایسا وقت ہے تو اندر بیٹھ گیا, تو اس لیے ڈر گیا ہے جیل جانا پڑے گا, اس لیے پیچھے ہو رہا ہے شل کھانے پڑیں گے, اس لیے پیچھے ہو گیا گولی لگے گی, اس لیے پیچھے ہو گیا کہ ریاست مقابلے میں کھڑی ہے, اس لیے پیچھے ہو گیا لوگ کیا کہیں گے پیران دا ہی کم ہوندا ہے, تو اس لیے پیچھے ہو گئے. ہاں بتا, ایک یہ معاملہ ہے, دوسرا بتا جب تو نے آنکھیں بند کرنی ہے حضور سامنے ہوں گے کیا جواب دے گا؟ حضور فرمائیں گے کبھی میں بدر میں تھا, میں کبھی عہد میں تھا, کبھی خندق میں تھا, کبھی احزاب میں تھا, کبھی تبوک میں تھا, کبھی فتح مکہ کے موقع پر وہاں ہوں, ہر موقع پر میں نے اتنا کچھ کیا. پھر میرے حسن اور حسین نے اتنا کچھ کیا, میرے اصحاب نے اتنا کچھ کیا, بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ اب بابا جی کے بارے میں سوچا کہ جن کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں وہ پہرا دے رہے, تیریاں تو لتاں بھی ہیں, تیری تو ٹانگیں بھی ہیں, پھر کیا جواب دو گے؟ میں نہیں جواب دے سکتا تھا. میدان میں آ کر بابا جی کو عرض کی, حضرت عہدے نہیں چاہیے, یہ تو زبردستی دیا گیا ہے. میں نے کہا عہدے نہیں چاہیے. ہم نے کئی سال تک, جتنے سال پہلے ابتدائی گزرے, کوئی عہدہ نہیں, کام کیا ہے ساتھی جانتے ہیں, کوئی عہدہ مانگا بھی نہیں, طلب بھی نہیں کیا, اور ہم اس کے قابل ہیں ہی نہیں. ہمارا کام یہی ہے جس میں ہم ماہر ہیں, 10 50 100 بندہ بیٹھا ہو, ہم دین کی تبلیغ اس انداز میں کرتے, کیونکہ یہ میدان خالی جا رہا تھا, یہ میدان خالی جا رہا تھا. اس میدان کے اندر یا کوئی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سور لگاتا ہے جناب والا, یا گردانے پڑھ کے ٹائم گزارتے ہیں, یا مزاج کی. میں پیچھے تقریر کر کے گیا ہوں, آپ لوگوں نے سنا ہے, جیڑے پیر جنہیں پیچھے تقریر میری اتنے گراؤنڈ سنیے ہاتھ کھڑا کرے, تھوڑے بندے سنیے, اب گواہ ہو جائے, پیر بیٹھے ہون, بندے بیٹھے ہون, یا بلان والا بندہ بھی جنہیں میں نے بلایا ہے. جب دین کی بات کرنی ہوتی ہے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. میں یہ نہیں دیکھتا سامنے جسٹس بیٹھا ہے. میں کشمیر گیا ہوں, کشمیر میں نے بندہ کہنے لگا کان چ حضرت صاحب سامنے نہیں بیٹھا, میں ہاں یہ جسٹس جی. میں کہا اچھا. حضرت صاحب یہ سجے پاسے فلانا بیٹھا, میں کہا اچھا. تھوڑے کھبے پاسے فلانا بیٹھا, میں کہ ٹھیک ہے. اے فلاں 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 بندہ بھی بیٹھا. میں کہ کرنا کی ہے؟ کسی کے خلاف گل کوئی نہیں کرنی, یہ ناراض ہو جان کے گل نہیں کرنی. اچھا گل پوری ہوگی؟ ہاں جی. میں اچھا پھر دیو مائک میں مائک میں نو دیتا. میں اتھو پہلے تو شروع ہے, کیوں کیا میں تھوڑے پیسوں کی خاطر, کس چیز کی رب نے کمی دی ہے؟ ہم حضرت عمر نے فرمایا تھا ہم پیسوں کو ٹھوکرے مارتے ہیں, درہم دینار کو, شرفیوں کو, لوگ ہماری جوتیوں میں رکھ کے جاتے ہیں. کبھی وفا کر کے تو دیکھنا جی, دیکھ رب کتنا نوازتا ہے. اسی لیے میں اپیل کروں گا سادہ لفظوں سے پاکستان بنانے کا مقصد پورا کرو. بڑا نقصان ہو گیا ہے, بہت نقصان ہو گیا ہے. یہ اب کمی نہیں ہے, پیر بھی ساڑھے کو بڑے بڑے ہیں نے, لیکن عملی جامہ پہنانے والے, عملی میدان میں آنے والے, پریکٹیکل, جو اس طرح کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لگائیں. پیر چاہیے جماعت علی شاہ جیسا, پیر چاہیے مہر علی شاہ جیسا, یہ وہ غیرت پیچھے والی چاہیے. پیر چاہیے اعلی حضرت جیسا, پیر چاہیے غوث سمدانی جیسا, پیر چاہیے مجدد الفسانی جیسا,
शाह नक्शबंद जैसा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा, निजामुद्दीन जैसा पीर चाहिए। ऐसे पीर चाहिए जो तस्बीह के वक्त तस्बीह फेरते थे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते थे, तिलावत कुरान के वक्त तिलावत कुरान करते, समझाने के वक्त समझाते, जब कोई दीन के मुखालिफ खड़ा होता अपनी जान भी पेश कर देते। कहते जालिम आ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और ये उनको कहा करते थे, बरमला कहा करते थे, ना सर झुका कर जिए। अब वो नहीं है कि सर झुका लेंगे, नहीं नहीं, ना सर झुका कर जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। 2 दिन कम जिए तो इसमें अजब क्या, हम उनके साथ जिए। हर बुजुर्ग ने यही कहा है। आला हज़रत से पूछा गया, हजूर इतनी गैरत कहां से आई? फरमाया अपने बड़ों से पाई है। हसनैन करीमैन से पूछा गया, इतनी गैरत कहां से पाई है? कहा जब मस्जिद आता तो सहाबा को देखता, घर जाता तो माँ और बाप को देखता, जब हजूर के पास जाता कंधों पर सवार होता तो सरकार की हस्ती को देखता। आज मैदान करबला के अंदर या खैमों में तिलावत कुरान देखते हो, जिक्र अज़कार देखते हो, या मैदान करबला के अंदर इस्तकामत देखते हो, तो क्या है वजह? यही है। क्या वजह है? कि मैं ये उन बड़ों से लेकर आया हूं। हकीकत यही है, ये सारा फैज बड़ों से ही आता है। पीर मेहर अली शाह से पूछा गया, हजरत ये कहां से आया है? कहा 2 दिन कम जिए तो इसमें अजब क्या, हम उनके साथ जिए जो हक की शम्मा जला कर जिए। अपने बड़ों से सीखा है, आज हमें मिला है। क्यों? ये हम सारे बड़ों से सीखते। मैं कहता हूं वड्डा भी वही बनाओ जो गैरतमंद हो, बड़ा बड़ा जरा गैरतमंद हो। हमने बड़ा किसको बनाया? बाबा जी को बनाया ना। तो गली गली मले देखो, ए देखो, ए देखो, ए बंदे निकल आए। बोल सुभान अल्लाह। वजह क्या? यही वजह, जिन्होंने बड़ा गैरतमंद को बनाया, गैरत आप पे आ गई है। अच्छा बंदे फिर कहते ने ये बंदे थोड़े हवाली, तुसी फिलाने को ज्यादा ने, फिलाने को ज्यादा ने, उन्होंने एक जवाब दे लिए तो तुम भी सिखा दिए। जवाब दे रहे हैं उसको। अगर वो कहे उनके पास ज्यादा है, आपके पास बंदे कम है, उसके पास 60 लाख बंदा है, उनके पास 30 लाख बंदा है, आपके साथ अभी इतने बंदे नहीं है। मैं कहता हूं अच्छा आओ हो इमाम हुसैन दे नाल किने सा, अल्लाह करे समझ आ जाए। इमाम हुसैन के साथ कितने थे भाई? इमाम हुसैन के साथ 72 हैं। यहां नक्शा कशी कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, तादाद पर नहीं माकूफ फतह सलीम। सुता बंदा नहीं बाबा, अगर सुनना नहीं तहरीक आले हूं तो उठना पेगा। माड़ी माड़ी दाद नहीं, शेरा मर की दाद चाहिए। तादाद पर नहीं माकूफ फतह सलीम। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। मेरे दोस्त इतने पे ना जा, देख खड़ा किसके साथ है, मिशन देख। एक लंबे पै गए लोग, लंबे हमसे ये कुछ नहीं होता, हम जनाब क्या कर ले, हमसे ये नहीं होता। हमने कहा आ ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया। क्या जालिम की निगाहों में निगाहें डाल क्या कि जिसने गुस्ताखी की है, ये तो एक है ना। मुमताज कादरी अलैह रहमत को कौन जानता था? कौन जानता था? दोस्त याद रख, हजूर की मोहब्बत पे ये नहीं होता, हद नहीं होती, हद नहीं होती। मैं कहता हूं ना हद नहीं है, आगे बढ़। सिद्दीक़ अकबर ने बच्चे भी कुर्बान, जैसे कहा था ना, बेटा कहने लगा रोटी इकट्ठी खा रहे, कहते हजूर कहा जी वो आए सो तुसी मेरी तलवार दे थले, मैं ना जानबूझ के तुम छोड़ दिता सी। आप फरमाया पुत्रा ये तो तू मेरी तलवार दे थले नहीं आया, तो मैं गर्दन कट के दसना सी तेन।
اے نبی دا غلام ہے. بیٹا سامنے آئے نا اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. بندے کہتے انہوں نے حیا نہیں آئی ساڈے اتنے بول چھڑ. میں کہ کسے تو نہیں بولیا کسے نے کچھ نہیں کیا. میں جب تکلیف ہوتی ہے ہر بندے کو, میں ساڈا کام شیشہ بھی کھانا ہے. شیشے سے اگر ہر بندہ باندر نو باندر اپنا بندر ہونا نظر آ جائے تو ساڈا کیا قصور ہے؟ اسی شیشہ بھی کھایا ہے, اسی کسی نے بندر نہیں کیا. بندر اپنے آپ نو بندر ویکھے گا, سور اپنے آپ نو سور ویکھے گا شیشے چ. جیڑا بندہ کوڑی ہے انہوں اپنی شکل ضرور نظر آئے گی. جیڑا بندہ غدار ہے دین کے ساتھ اس کو ضرور نظر آئے گا میں نے غداری کی ہے. جن بڑوں نے یا جو اپنے آپ کو کہنے والے ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں, ہم کہتے وہ مرے گلاب جامن کھا کے تو نبی کا نام لیتا ہے, جناب جلیبیاں کھا کے نبی کا نام لیتا ہے, بریانیاں کھا کے نبی کا نام لیتا ہے. اور ظالم کا بچہ جس وقت اس سلاس نے گستاخی کی ہے, اب گلاب جامن کا ٹائم نہیں, برفیوں کا ٹائم نہیں, جلیبیوں کا ٹائم نہیں. میدان کارزار میں نکل کر دنیا کو بتا ظالمو تم نے گستاخی کی, بچے بھی قربان اپنے آپ بھی قربان, پوری دنیا کو دکھا. اگر حضور کی شان میں گستاخی کی گئی تو ہم پوری دنیا کو مروڑ کے رکھ دیں گے. ہم کردار بھی ہیں گفتار بھی ہیں, ہم کردار بھی ہیں گفتار بھی ہیں, حق کے علم بردار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا بھر پر, ہم پھول بھی ہیں اور تلوار بھی ہیں. فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ. جان بوجھ کے استادیاں کی نہیں جی نہیں, یہ بڑے سخت لوگ ہیں, نہیں نہیں یہ لوگ بڑے شدت پسند ہیں. کیا مجھے یہ بتاؤ, میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے جو غصہ آ رہا ہے کس چیز کا غصہ ہے؟ کس چیز کا غصہ ہے؟ تسی میں نے پیسے نہیں دیتے. کس چیز کا غصہ؟ تسی روٹی نہیں کھوائی. کس چیز کا غصہ؟ آپ نے مجھے سنا نہیں ہے. کس چیز کا غصہ ہے؟ کہ میری کوئی جائیداد کا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ غصہ بے وفاؤں سے ہے. بات بھی کرتے ہو ہم عاشق نبی ہیں اور پھر جلیبیاں کھانے تک رہ جاتے ہو, بریانیاں کھانے تک رہ جاتے ہو. غلامی رسول میں موت قبول ہے, غلامی نادی موت قبول ہے. جب وقت آیا نکلے نہیں, حملے ہوندے رہے, عزت تے ناموس تے گھر بیٹھے رہے, فلاں بھی نہیں نکلے. اللہ کے بندو ظالم لوگ ہیں یہ, قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے خصی بنا دیا ہے, ان لوگوں نے بے حس کر دیا ہے, مت مار کے رکھ دی ہے بندوں کی. نہیں نہیں بس ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے. نا عاشق کے اندر اللہ اکبر جذبہ ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے, اپنی معشوق پر کٹ جانے کا, مثال کے طور پر اظہار کرنے کا جناب والا جذبہ ہوتا ہے, اظہار کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آئے وہ تھوڑا سا لیمٹ رکھ کر کرتا ہے, لیمٹ نہیں ہوتی, ساری حدیں پاری ہوتی ہیں. آؤ آنکھیں کھولے, نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پہچان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. جان بوجھ کے ستے پہنے, انہوں تسی انگلی لا کے جگاؤ. مرید کا کام بنتا ہے اپنے پیر سے سوال کرے, میری پیری تیرے تھا مریدی اس وجہ سے تھی کہ تو نے مجھے حضور تک پہنچانا تھا, تمہاری وجہ سے میری نسبت حضور تک پہنچی ہے. تم نے میری نسبت جو تیرے ساتھ میری تھی تم نے خراب کر دی. کیوں کہ جب ایسا موقع آیا ہے اظہار ہی نہیں کیا, نکلے ہی نہیں ہے باہر, کوشش ہی نہیں کی سوائے چند بندوں کے. ہمیں جو پولیس ڈال رہی ہے اندر, گولیاں مار رہی ہے, پولیس والے دا وردی پھاڑو سارے پولیس والے ڈال ہو جاندے نے, آرمی والے دا مسئلہ ہو ساری آرمی کھڑی ہو جاندی ہے, جناب والا عدالتوں والوں کا مسئلہ ہو ساری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں.
تے سنیو تواڈے نبی دے عاشقاں دا مسئلہ ہویا تسی کیوں کھڑے نہ ہوئے؟ ساڈا صرف مسئلہ نہیں، ساڈے کپڑے نہیں پھاڑے گئے، سانو جیلاں پایا گیا، ساڈے صرف کپڑے نہیں پھاڑے گئے، سانو صرف جناب ساڈے ہوتے روڈ نہیں بند کی، سانو 36 لاشاں چکنا پئیاں میلاد النبی دے جلوس دے ہوتے، صرف میلاد پاک دا جلوس سے اسی 4 لاشاں لے کے گھر واپس آ گئے۔ کیوں؟ اس واسطے امریکہ نہیں چاہتا اے جماعت کھڑی ہوئے، جناب والا اسرائیل نہیں چاہتا یہ لوگ کھڑے ہوں، انڈیا نہیں چاہتا یہ لوگ کھڑے ہوں، ہمارے لیبرل نہیں چاہتے یہ لوگ کھڑے ہوں، اور ہمارے لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ستے رہو ستے رہو ستے رہو، اکھاں بند رکھو، تسی نال کھڑے نہیں ہونا تانوں جہاز بھی دیاں گے، تسی نال کھڑے نہیں ہونا تواڈے 10 ادارے اور بنوا دیاں گے، تسی نال کھڑے نہیں ہونا تانوں اے دیاں گے اے دیاں گے اے دیاں گے۔ اے بندے خوش نے اسی دین دا بڑا کم پہ کرنے ہیں، اے تے آسن قبراں تے پوسن خبراں، خبر آئے گی تو خبر ہوگی دین کا کام تھا یا دین کو بیچنے کا کام تھا۔ آؤ اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے علم والے، لیکن اتنا ہے جنہ سرکار دے نال مثال دے طور سانو سمجھ ہے عشق پیار دی، انشاءاللہ وفا کریں گے، وفا کریں گے۔ جتنے تحریک کے دوست ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کے جذبوں کو سلامت رکھے، اپنی کوششوں کو بڑھائیں، اپنی قوت مزید زیادہ کریں، اپنی دعوت کو بڑھائیں، سرکار کی محبت میں مزید دیوانہ وار ہو کر الحمدللہ ہم واجبی محبت کرنے والے نہیں، حقیقی محبت کرنے والے، حقیقی محبت کرنے والے، جس کا اظہار دوستوں نے کئی موقعوں پر دیا ہے۔ سنیوں کے بارے میں مشہور ہے پٹاخا بھی وجہ تے نس جاندے نے، میں کہ آ ہن ویکھ تیزاب بھی سٹ دے نے تے نہیں پہ جاندے، تو سنی ویکھے جو نہیں سن، سمجھ آئی؟ سنی جب بیدار ہو جاتا ہے شیر ہوتا ہے شیر، جناب تیزاب بھی ڈالیں تو نہیں گئے۔ ابھی مبشر صاحب جن کی والدہ کے پاس، ان کی والدہ کے پاس گئے، عورتیں روتی ہوئی کیا ہوا؟ کہا چپ، میرے بیٹی کے بارے میں بات نہ کرنا، میں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو تحفہ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی وہاں گولی لگی ہے، یہ ہوا ہے وہ، انہوں نے کہا یہ تو ایک گولی لگی ہے نا، میرے بیٹے دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کاٹ چھڑ دینا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی کی ہے، اس واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں ماما نے، سنیاں نے، عاشقہ نے دیتیاں نے، تے سجے کھبے دھیان نہ کریا کرو۔ عاشق بہرا ہوندہ ہے تے انہ بھی ہوندہ ہے، نہ وہ مخالف دی گل سندہ ہے تے نہ مخالف چیز ویکھدا ہے، وہ صرف عشق دی گل سندہ ہے تے عشق اگے بڑھدا ہے، عشق میں آگے بڑھتا جا، نظام مصطفیٰ لے کر آ، نظام مصطفیٰ لا، اس کی کوشش کر۔ اللہ مجھے آپ سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔